بخاری شریف کی ایک روایت آپ دیکھیے اور اس میں آپ ذرا اندازہ لگائیں ناظرین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار کے بدن مبارکہ کی ہیت اور کیفیت اور بدن مبارکہ کے حصص کو کس انداز میں اس کی پیمائش اپنی نظروں سے کر کے نظروں سے پیمائش ہو رہی ہے اور اس کو جن الفاظوں میں بیان کیا ہے ذرا آپ دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بخاری کتاب المناقب میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان ربعۃ من القوم، جناب رسول اللہ، پہلا جملہ یہ کہا ربعۃ من القوم، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے درمیان، جیسا مربوعہ کے الفاظ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ربعۃ من القوم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا، اور دیگر حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب حضور کئی لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے دراز نظر آتے تھے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو فرما ربعۃ من القوم، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، لیس بطویل ولا بالقصیر، نہ بہت زیادہ طویل اور نہ بہت زیادہ پست۔ اب دیکھیں کس طریقے سے سرکار کا سراپا بیان ہو رہا ہے۔ آگے کے الفاظ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اظہر اللون، اظہر کا معنی ہے انتہائی صاف شفاف چمکدار آپ کا چہرہ تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب پھر دیکھیں سرکار دو عالم کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ طویل نہ بہت زیادہ پست، اور انتہائی صاف شفاف چمکدار چہرہ تھا۔ آگے ذکر فرماتے ہیں لیس بأبیض امحق، جیسے چونا سفید ہوتا ہے نا، ایسی سفیدی نہیں، کیونکہ ایسی سفیدی ہو تو اس سے بھی بندے کو تھوڑی دوری ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ ولا آدم، نہ ایسا کہ گندمی ہو اور اس میں کوئی کالا پن آ جائے، تو فرمانا چونے کی طرح بالکل سفید اور نہ گندم کی طرح اس میں اندھیرا رنگ آ جائے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کی درمیانی راہ جو اصل توازن ہے یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ کا تھا۔ اب سرکار کی زلفوں کے لیے دیکھیں کیا جملہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یعنی حضور سید عالم کے بال گھنگرالو نہیں تھے، یعنی صرف اگر گھنگرالو ہوں تو یہ، اور اگر صرف طویل ہوں اور سیدھے لمبے اور نرم ہوں تو فرمایا کہ نہ جناب سید عالم کے بال مبارک بالکل لمبے تھے اور نہ بالکل گھنگرالو تھے، بلکہ فرمایا حسن ایسا تھا کہ دونوں کا مجموعہ تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے، دیکھیں ایک ہے وفرتن، ایک ہے لمتن، ایک ہے جمتن۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال مبارک جو ہے وہ آپ کے کانوں کی اس لو کو ٹکرتے تھے، اس کو اصطلاح شمائل کے اندر وفرتن کہتے ہیں۔ اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مصروفیت کی بنا پر اگر وہ بال مبارک آپ کے طویل ہو جائیں اور وہ آدھی گردن تک پہنچ جائیں تو یہ ہو جاتا لمتن، اور جب وہ آ کے شانوں کو ٹکرا رہے ہوتے تو یہ آتا تھا جمتن۔ تو اس کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس لیے بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی فقیری نہیں اور نہ یہ کوئی کمال ہے کہ بندہ کندھوں کے نیچے بال اتارے، یہ مرد کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کان نبی، یہ حضرت برہ بن عازب ہے، حالانکہ برہ بن عازب دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک قول بیان کیا کہ فرمایا جب حضور کو کوئی دیکھتا تو آپ کے منصب کی ہیبت سے وہ مروب ہو جاتا۔ شفا میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت برہ بن عازب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، کوئی پوچھنا تھا، لیکن جب سرکار کے دربار مبارکہ میں پہنچے تو یہ کہ حضور مجمع میں تشریف فرما تھے اور حضور گفتگو فرما رہے تھے تو سرکار کے منصب کی ہیبت ان پر اتنی طاغی ہوئی کہ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضور سے کچھ پوچھ سکے۔ اپنے دل کو تسلی دی کہ کل پوچھ لوں گا۔ جب دوسرے دن آئے تو سرکار خطاب تو نہیں فرما رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان موجود تھے، پھر ہیبت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، ہمت نہیں ہو پائی کہ کچھ پوچھوں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، ایک دن شانوں پر کندھوں پر خود ہاتھ رکھ دیا اور فرما بتا برہ کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اس کمال پر ہے، اسی طرح ذات کی ہیبت۔ امام سیوطی نے الخصائص میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور سید عالم کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جیسے مثال گزری مولا مرتضیٰ کی، مال سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ شدید پیاس میں اگر ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس احساس، اس پسند اور اس ذائقے سے بھی زیادہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذائقہ اور وہ پسندیدگی تھی۔ لیکن دیکھیے امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور سے بے تکلف ہوئے ہوں،
کہ حضور کے بدن مبارک پر ہاتھ لگایا ہو، یہ سرکار کے جبہ مبارکہ پر، جس طرح دیوانگی، کیونکہ محبت تو دیوانگی پیدا کرتی ہے، اور اس میں غلو کا ہو جانا، غلو غیر کا ہو جانا، یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ بندہ لپٹ جائے، چیخیں مارے۔ فرمایا یہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا کیوں؟ تو امام سیوطی نے بڑی پیاری بات فرمائی اس لیے کہ حضور سے تعلق اور محبت پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں حضور کے منصب و مقام کی ہیبت طاری تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک فانوس کو اگر آپ جلا دیں، ایک چراغ کو حافظ صاحب اگر آپ جلائیں تو بہت ممکن ہے کہ 2-4 سیکنڈ میں اس کو ہوا بجھا دے، لیکن اس جلتی ہوئی لو کے اوپر آپ اگر ایک کانچ کا فانوس رکھ دیں، اس کو کورڈ کر دیں، تو ہوا آ کر اس سے ٹکرائے گی اور اندر لو جو ہے وہ بجھے گی نہیں۔ تو فرمایا حضور سید عالم کی محبت اس شمع کے مانند ہے، اور حضور کی ذات کا رعب وہ خول اور فانوس ہے کہ جو شمع کو بجھنے نہیں دیتا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ناظرین کو چاہیے کہ جناب سید عالم کی نعت پڑھتے وقت، حضور کا ذکر کرتے وقت، نعت سنتے وقت اپنے بدن کی حیت اور کیفیت پر آپ نظر رکھیں کہ آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کن کو سن رہے ہیں۔ اصل محبت کو بچانے کی چیز وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب برہ بن عازب کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا۔ آگے جملہ دیکھیں کتنا زبردست ہے، اللہ اکبر، یہ آپ کی خصوصیت۔ فرمایا حضور کے کندھوں، سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، کوئی میرے بدن کی طرف توجہ نہ کرے، ایک نور مبارک کی طرف توجہ کرے، صرف حدیث کو سمجھانے کے لیے میں کچھ اشارہ دے رہا ہوں، کہاں ہمارا گھٹیا بدن اور کہاں سرکار تو سرکار کے غلاموں کے قدموں میں لگنے والی خاک مبارک۔ یہ جو کندھے ہیں نا، یہ انسان کی خوبصورتی میں بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز آپ کا سینہ ہے جو آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف مبارک 63 سال رہی، کبھی حضور کا بطن مبارک سینے سے آگے نہیں گیا، یعنی پیٹ حضور کا سینے سے آگے کبھی نہیں گیا۔ آپ دیکھیں کیسا حسن و جمال ہے۔ اب ادھر دیکھیں صحابہ کرام جس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، کیونکہ باکمال لوگ تھے، اور ایک ایک چیز کو اب دیکھیں سرکار کے کندھے کیسے تھے، تو فرماتے ہیں حضور سید عالم کے دونوں کندھوں کے درمیان عام لوگوں سے زیادہ فاصلہ تھا۔ اب دیکھیں کیسی ایک ایک چیزوں کو آپ ذرا غور کریں، زلفوں کو کیسے لیا، فرما نہ بالکل گھنگرالو نہ بالکل نرم والی، فرما اس کے درمیان۔ اب دیکھیں کتنا گہرا مراقبہ کر رہے ہیں۔ فرما ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کے کندھے بہت دراز تھے، یعنی عام آدمی کے مقابلے میں دراز۔ اب اس کیفیت کو دیکھیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار جب قیام فرمائے یا جلوگر ہوں تو اس وقت حضور کے بدن مبارک کو دیکھ کر دیکھنے والے پر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے مبارک ہیں ان میں عام لوگوں کے مقابلے میں فاصلہ زیادہ تھا، یعنی سینہ حضور کا چوڑا تھا، اور حضور کے بال مبارک جو ہیں وہ آپ کے کانوں کی لو کو چھوتے تھے، اور وہ کیسے تھے کہ نہ گھنگرالو تھے اور نہ وہ نرم و دراز تھے۔ آج شمائل شریف اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو آپ مجھے بتائیے کہ صرف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا اخلاق، حضور کی تعلیم، حضور کی نبوت، ملنے والے منصب اور مقام، اس تک تو ہمارا طائر فکر پرواز بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن صرف باعتبار انسان کامل کے اگر حضور کے بدن کو دیکھیں تو انگلیوں کا سائز، ہتھیلی کا سائز، آپ کی کلائی کا حصہ، آپ کے بازو کی لمبائی، آپ کے قدم مبارک کی لمبائی، آپ کے چہرے کی گولائی، کان مبارک، آپ کی آنکھوں کی گولائی، بھویں مبارک، بینی مبارک کی اٹھان، آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی، آپ کے بالوں کی خوبصورتی، آپ کے بدن مبارک، اس کو اگر آپ دیکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ پڑھیں اس کو پھر بتائیں کہ جناب کوئی انسان ایسا کہیں نظر آیا ہے کہ جس کے بدن مبارک کو اللہ رب العالمین نے اتنا بیلنس بنایا ہو۔ اور حضرت نے جو کلام پڑھا حضرت حسان کا وہ یہی تھا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنایا۔ اس پر ہمارے علماء نے لکھا، دیکھیں حسین سے حسین آدمی بھی اگر حافظ صاحب آئینے کے سامنے کھڑا ہونا، اسے اپنی ذات میں نقص نظر آئے گا کہ یار یہ ناک میری زیادہ اٹھی ہوئی ہے، تھوڑی نیچی ہوتی، یا تھوڑی نیچی ہے، تھوڑی اٹھی ہوتی، آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں، اپنے عیب اور معائب اس کو آئینے کے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن ایسا کہ آئینہ جس پر نثار ہو جائے اور حسن جیسا ہونا چاہیے تھا تو فرمایا آپ کو ایسا ہی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا